ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ آپ سب لوگ سنیچر کے دن صبح 8 بجے کے قریب آپ تمام ساتھی تمام دوست دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو ساتھی سوالات کرتے ہیں ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ سنتے ہیں، بہت سارے لوگ سراہتے بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں۔ تو آج پھر ہم آپ کے سامنے سمجھیے کہ وہی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو ساتھی سوالات کیے ہیں انہی سوالات کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اور ہم ایک بات گزارش کرتے ہوئے چلیں، ایک بات میں آپ کو بتلاتے ہوئے چلیں کہ دیکھیے، یہ جو سوالات جو ہم آپ کے سامنے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور آپ سب لوگ جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو ساتھی سوالات کرتے ہیں ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تو کوئی یہ ساتھی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے ندوے کے ذمہ دار ہیں یا ندوے کے ٹیچر ہیں یا ندوے کے کچھ ہیں۔ یہ بالکل آپ نہ سمجھیں۔ میں سمجھیے کہ میں ایک صرف دارالعلوم ندوۃ العلماء کے فارغین ہوں۔ میں وہاں سے میری فراغت وہاں سے حاصل ہوئی ہے۔ 2019 کی میری فراغت ہے وہاں سے۔ تو میں وہاں کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جہاں تک مجھے نالج ہوتا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہوتا ہے، جو باتیں مجھے معلوم ہوتی ہے اسی کے تعلق سے جو ساتھی سوالات کرتے ہیں تو میں بتاتا ہوں۔ باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ندوے کے خاص آفس والوں کو ہی معلوم ہوتا ہے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آفس کا نمبر میں آپ تک میں پہنچا دیتا ہوں۔ جیسے کہ کئی ساتھی ایسے تھے جو ایسے سوالات کر رہے تھے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، ان کے سوالات کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو بتا دیں گے تو غلط بات ہو جائے گی، لہٰذا ہم نے ان کو فوراً مفتی مولانا ہارون ندوی صاحب کا نمبر ہم نے دے دیا کہ بھائی آپ اس نمبر پر بات کر لیں، ان سے کانٹیکٹ کر لیں وہ کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود آفس میں بیٹھتے ہیں۔ ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو ان کو سارا معلوم رہتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بتلا دیں تاکہ کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ میں ندوے کا ذمہ دار ہوں یا یہ ہوں وہ ہوں، کوئی میرے اوپر یہ نہ کرے۔ جو ہوتا ہے نا، کوئی ساتھی کرے ایسا لگ رہا ہے کہ ندوے کا ذمہ دار یہی سب کچھ بتلا رہا ہے۔ تو میں اس لیے یہ کام شروع کیا ہوں کہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا اس کام کے لیے الگ سے چینل بنانا، بلکہ میرا مقصد بنانا، یہ اس چینل کو بنانے کا تھا وہ صرف فرائیڈے بیان، روزانہ کا تفسیر قرآن، کچھ اچھی باتیں، شارٹ ویڈیو یا کسی ٹاپک پہ بات کرنا، یہ ہمارا مقصد تھا۔ لیکن ایک ویڈیو ہم نے بنائی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے، جو ویڈیو بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی، جس میں ہم نے ولاگ بنایا تھا کہ پورے ندوہ کا ہم نے دکھلایا تھا، کتنے ہاسٹل ہے، کلاسز ہم نے بتلایا تھا، دارالعلوم کی بلڈنگ وہ آفس وغیرہ بھی دکھلایا تھا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمام ساتھی سوالات کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہے، کیا ہے اس میں، ایڈمیشن لینے کا کیا کیا شرائط ہے، نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں اللہ کا شکر مجھے بھی معلوم ہے، میرا بھی نالج ہے، اور میں بھی اپنے استاد محترم سے جو مولانا جاوید ندوی صاحب ہیں اور ایک دو استاد اور ہیں، اور یا نہیں تو ہم زیادہ تر سب سے پہلے تو ہم اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں، جو ہمارے دوست احباب وہاں رہتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے میں پوچھ لیتا ہوں۔ ان کو اگر معلوم نہیں ہوتا ہے تو پھر میں استاد محترم سے پوچھتا ہوں۔ ان کو بھی اگر معلوم نہیں ہوتا ہے تو میں سامنے والے کو جو سوالات پوچھتے ہیں ان کو ہم مولانا ہارون ندوی صاحب کا نمبر میں ان کو دے دیتا ہوں کہ آپ ان سے بات کر لیں، آپ ڈائریکٹ ان سے بات کر لیں آفس میں۔ یہ میں آپ کو بتلا دوں اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوالات آ سکتا ہے کہ بھائی یہ کون ہے جو ندوے کے بارے میں بتلا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ندوے کا ذمہ دار تو نہیں ہے، یہ ندوے کی ٹیچر تو نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس میں یہ اللہ کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ندوہ اگر پہنچ جاتا ہے اور عالم دین بن جاتا ہے تو میرے لیے یہی خوش نصیبی ہے، اور آخرت میں اور مرنے تک سمجھے ہمارے لیے ایک ذریعہ بن گیا کہ وہ ان کے ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا اور ان کے ماں باپ کو بھی ملتا رہے گا۔ بس ایک میں ذریعہ ہوں، اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، نیک نیتی کے لیے کر رہا ہوں، اخلاص اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ جی تو چلیے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ MD ریحان الاسلام صاحب، انہوں نے پچھلے بھی سوال کیا تھا، آج بھی سوال کیے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ حضرت، آپ کے جواب سے یہ تو معلوم ہو گیا
کہ ندوۃ العلماء کے شاخوں میں ثانیہ رابعہ کے درجے میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ جی بالکل، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ۔ لیکن انہوں نے سوال کیا ہے کہ لیکن انگلش کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ انگلش میں کمزور ہو اور دوسرے جامعہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ندوہ کے شاخوں میں سے کسی ایک میں ثانیہ رابعہ میں داخلہ لے لیا ہو اور اس کو 9th کی انگلش پڑھائی جائے تو اس کو تو شاید دقت ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے کیا انگلش کی ابتدائی تعلیم کچھ میسر ہے ندوہ کے شاخوں میں؟ یعنی وہ بچہ درسی انگلش بھی پڑھے گا لیکن خارجی وقت میں کسی کے پاس انگلش کی ابتدائی تعلیم حاصل کرے گا، ایسا کچھ اگر میسر ہو تو ضرور بتائیے گا۔ جی دیکھیے، اب یہاں تک میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو انگلش میں بالکل کمزور ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بتلایا، اور جو ہے ڈائریکٹ جو ہے ثانویہ رابعہ میں جو ہے 9th کلاس کی جو ہے اس کو انگلش دے دی گئی، یا کسی بھی کلاس میں گیا، اب اس کو انگلش میں دقت ہو رہی ہے، ان کو دقت محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ دقت میرے ساتھ بھی محسوس ہوئی تھی۔ میں پہلے جو ہے دیوبند کے شاخ میں چھوٹے موٹے مدرسے میں عقل کنواں میں تھا، تو وہاں انگلش کی تعلیم اچھی دی جاتی ہے، لیکن جب ہم یہاں ندوہ آئے، ندوے کے شاخ میں برانچ میں، تو ہمیں جو ہے انگلش تھوڑا سا ہائی کلاس کی، یعنی کہ کچھ 1-2 کلاس اونچے کلاس کی انگلش مل گئی ندوے کے برانچ میں۔ تو میں بھی انگلش میں کمزور تھا، لیکن میرا یہ تھا کہ ظہر کے بعد ندوے کے شاخ میں برانچ میں جو ہے سمجھیے کہ گھنٹی نہیں ہوتی ہے، پوری چھٹی رہتی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، کتاب کا مطالعہ کریں، سبق یا کام بنائیں، سبق یاد کریں۔ تو میں ظہر کے بعد جو ہے ہمارے ایک ساتھی تھے روم کے اندر ہی، جو ہے ان کے پاس میں انگلش جو ہے سیکھتا تھا، 1-2 مہینہ ان کے پاس میں سیکھا ہوں۔ تو سیکھنے کے بعد جو ہے کچھ انگلش میں اضافہ ہوا اور اچھا خاصا جو ہے ثانیہ رابعہ کے اندر جو ہے میرا ایڈمیشن ہوا تھا۔ ندوے کے شاخ میں جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو ثانیہ رابعہ میں ہی ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا پہلی مرتبہ۔ تو انگلش تھوڑا سا ہارڈ ہم کو لگا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے الگ سے جو ہے کوچنگ کیا، میں سیکھا۔ تو آپ بھی اگر مان لیجیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کو دقت محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا جو ہے الگ سے اس کے لیے میسر ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ظہر سے لے کے مغرب تک آپ فری ہیں، اس وقت میں اگر آپ چاہیں تو اپنے کاموں میں لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ چاہیں، وہ ایسا طلبہ مدرسے کے اندر ہوتے ہیں جو انگلش میں بہت مہارت حاصل ہوتی ہے ان کو، تو اس طلبہ کے پاس آپ جا کے انگلش کی تعلیم اور انگلش کا جو ہے کوچنگ وہاں سے لے سکتے ہیں اور آپ سیکھ سکتے ہیں، اور الگ سے جو ہے آپ اچھے طریقے سے انگلش جو ہے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کوئی نہیں منع کر سکتا ہے، کوئی بھی ٹیچر منع نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ آپ یہ میسر ہے، وہاں یہ ضرور میسر ہے ہر مدرسے میں۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ رابعہ کے بعد بچی کو کتنا سال لگے گا عالم بننے میں؟ جی یہ ہے، تو ثانیہ رابعہ، ثانویہ خامسہ، اس کے بعد جو ہے کسی کلاس میں ثانویہ سادسہ ہے، سمجھ گئے، تو کسی کلاس میں ثانویہ خامسہ نہیں ہے، تو دونوں ایک کلاس میں سے ایک کلاس جو ہے سمجھنے کہ ختم ہے۔ تو ثانیہ رابعہ، اس کے بعد ثانویہ خامسہ، یا خامسہ آ گیا، خامسہ کے بعد سیدھے عالیہ اولیٰ۔ تو ثانیہ رابعہ، ثانویہ خامسہ، عالیہ اولیٰ، عالیہ ثانیہ، اور عالیہ ثالثہ، عالیہ رابعہ۔ تو سمجھیے کہ 5 سال یہ ہو گئے، اور نیچے جو ادھر 3، تو 7 8 9 سال لگ ہی جاتے ہیں۔ تو ثانیہ رابعہ کے بعد جو ہے، یعنی کہ ثانویہ رابعہ کو ملا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ 6 سال جو ہے اور لگتے ہیں عالم بننے میں۔ لیکن ایک چیز دیکھیے گا کہ شارٹ کٹ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اس میں کوئی اگر نکل جاتا ہے تو بائی چانس نکل جاتا ہے، لیکن شارٹ کٹ والا جو معاملہ ہوتا ہے بہت ہی ڈینجر ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے کی جو جڑ جو ہے وہ مضبوط صحیح سے نہیں ہو پاتی، اور آگے جو ہے کتابیں جو ہے سمجھیے کہ سر کے اوپر سے گزرتے رہتا ہے۔ تو اس لیے میری بھی رائے یہی ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کسی بھی ایک معاملے میں، کسی بھی ایک سبجیکٹ میں، کسی بھی لائن سے، تو کوشش یہ کیجیے اس کو جو ہے نیچے سے جو ہے اچھے طریقے سے علم سیکھیں، تاکہ آگے چل کے آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ جی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بہت لمبا سوال کر دیا، لیکن مجھے معلوم ہے آپ سوال کا جو ہے، لیکن مجھے معلوم ہے آپ سوال کا جواب بہت خوش مزاجی سے دیتے ہیں۔ جی اس لیے حضرت مہربانی فرما کر ہمیں بتا دیجیے۔ جی چلیے، بہت اچھی بات ہے۔ MD ریحان الاسلام صاحب
بہت اچھا۔ دیکھیے سوال سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، یہ بات جو بات ہے ہم کہہ دیتے ہیں۔ جو مجھے سوالات آتا ہے میں بتا دیتا ہوں، اگر مجھے نہیں آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویڈیو میں بول دیتا ہوں کہ بھائی آپ مولانا ہارون ندوی صاحب سے کانٹیکٹ کریں، ان سے بات چیت کر لیں۔ اور کئی ساتھی فون بھی کرتے ہیں تو مجھے معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہم ان سے معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ بھائی میں تو ندوی کا ذمہ دار نہیں نہ ہوں، میں تو ایک وہاں کے فارغین ہوں، اور مجھے شوق ہے کہ میں ندوی کا کچھ کام کر سکوں، ندوی کا کچھ میں سمجھیے کہ میں کام آ سکوں ندوی کا، اس لیے کہ ندوی کا میرے اوپر احسان بہت ہے، انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ انہوں نے دیا ہے۔ تو میری اپنی ایک خواہش ہے، سب کا ایک الگ الگ انداز ہے کام کرنے کا، تو میری بھی ایک اپنی خواہش ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آئے گا، جو جس سوال کے جوابات ہمیں معلوم ہوں گے میں آپ کو بتلا دوں گا انشاءاللہ۔ نہیں معلوم ہوگا تو میں آپ سے معذرت کر لوں گا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے، یا مولانا ہارون ندوی صاحب ہیں، ان کا نمبر آپ کو ہم دے رہے ہیں، آپ ان سے بات کر لیجئے، وہ بتلا دیں گے آپ کو۔ تو یہ ہے۔ باقی بہت بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا، جو آپ اتنے لوگ سراہتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، بہت لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ سے یہ بیچ میں ابھی میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ جو طلبہ اس سال خصوصی میں ندوے کے اندر گئے ہیں، جو پاس ہو کے گئے ہیں، جن کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، وہ طلبہ میں سے اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا، کہ ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے واسطے ذرا آپ آج یا کل پرسوں جو ہے، اس ہفتے میں فری ہوں اس لیے کہ ابھی چھٹی چل رہی ہے مدرسے میں، تو آپ ذرا ہمیں فون ضرور کیجیے گا، تھوڑا آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، کچھ آپ سے پوچھنا ہے، تو آپ ضرور پلیز برائے مہربانی جو طلبہ ندوے کے اندر موجود ہیں، جن کا اس سال ایڈمیشن ہوا خصوصی میں، وہ طلبہ ذرا ہمیں فون ضرور کریں، خاص طور سے خصوصی اول والے۔ تو اس لیے کہ میرے پاس نمبر تو ہے لیکن ہم نے کسی کا نمبر سیو نہیں کیا ہے، تو سیو نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس ساتھی سے ہم بات کریں۔ تو آپ ذرا اگر کسی ایک ساتھی، کوئی ساتھی جو ہے سوالات اگر کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی، یا جو ساتھی ندوے کے اندر موجود ہیں اور جو ساتھی دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں، ان تک شیئر کریں تاکہ جو ہے فائدہ ہو جائے۔ جی، اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت ندوہ میں جنرل ڈگری بھی دیتا ہے کیا، جیسا بی اے ایم اے جیسا؟ دیکھیے یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ غلط فہمی میں ہے، آپ ندوے کے اندر جنرل ڈگری جو ہے نہیں ملتا ہے، بہت ہی سختی سے وہاں کام ہوتا ہے، چاہے بی اے کا ہو یا ایم اے کا ہو۔ آپ ندوے کے اندر جب تک تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور اچھے نمبرات سے پاس نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک ندوے کے اندر جنرل جو ہے ڈگری جو ہے، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جنرل مطلب ہے کہ عام ڈگری، یعنی جو ہے بغیر کلاسز کیے ہوئے جو ہے وہاں سے ڈگری لے لینا، یہ مجھے جہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اگر آپ کا مطلب کچھ اور ہے تو آپ ہمیں سوال کر کے پھر سوال کریں، پھر آپ ہمیں جو خلاصہ میں لکھیں گے کہ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ جنرل کا مطلب یہ ہے کہ عام ڈگری، یعنی کہیں بغیر کلاسز کیے، بغیر کورس کیے، بغیر مدرسے میں رہے ہوئے ڈگری لے لینا بی اے کا یا ایم اے کا، تو یہ جو ہے صحیح نہیں، یہ ملتا نہیں ہے ندوے کے اندر، یہ غلط فہمی آپ کی ہے جس نے بھی کہا ہو۔ جی، تو چلیے سوالات تو بہت ہیں، فی الحال آج کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ جی، باقی چلیے جو ہے آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی ساتھی ہو جن کو سوالات یعنی جن کے ذہن میں کوئی سوالات ہو تو آپ ضرور ہمیں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہم گزارش کریں گے آپ سب لوگوں سے، جو ساتھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ساتھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور لائک کامنٹ ضرور کریں، اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ میں کمپلسری میں کہتا ہوں کہ بھائی بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی، سمجھ گئے؟ تو چلیے مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔